ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ اجمال میں بات یہ ہے کہ جو حدیث حسن ہونا کوالیفائی نہ کر سکے، جو حدیث جس میں حسن کی شرائط پوری نہ ہو، وہ حدیث کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے۔ لیکن اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، جیسے ہر مسئلے میں یہ ہوتا ہے، دو انتہائیں ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں بیچ کی بات ہوتی ہے، اور بیچ کی بات ہمیشہ معتدل ہوتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کے بارے میں دو انتہائی مذاہب رہے ہیں۔ ایک مذہب یہ رہا ہے کہ ضعیف حدیث بھی ہم نے نہ روایت کرنی ہے نہ معمول میں لانی ہے، یعنی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں لنا کفایہ، ہمارے پاس صحیح قرآن مجید موجود ہے، ہمارے پاس صحیح اور حسن روایتیں جب موجود ہیں تو پھر ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ان کا ایک موقف ہے جو مضبوط لگتا ہے کہ بھئی دیکھو، دین میں کسی کوئی موقف یا دین میں کوئی عمل وہ مضبوط جگہ سے لینا چاہیے نا، کمزور جگہ اتھلی جگہ سے تو نہیں لینا چاہیے نا۔ تو کاہے کو ہم لیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ترغیب و ترہیب تشویق والی حدیثیں تو وہ بھی بہت ہیں، وہ بھی صحیح اور احسان موجود ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس یہیں تک اکتفا کریں گے، ہم ضعیف حدیث کو بالکل نہیں لیں گے۔ یہ ایک رائے ہے، لیکن یہ سب کی رائے نہیں ہے۔ دوسری انتہا پر ایک دوسری رائے ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ چونکہ ہم جس دائرے کی بات کر رہے ہیں نا، وہ دائرہ اصول کا تو ہے نہیں، وہ فروع کا دائرہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث چاہے ضعیف بھی کیوں نہ ہو، بہرحال نسبت تو ہے نا پیغمبر کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں وہ بہتر ہے من اقوال الرجال، عام لوگوں کی باتیں، ان کی رائے سے بہرحال پیغمبر کی بات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بہرحال پیغمبر کی بات جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کہ وہ اقوال الرجال سے بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی چونکہ اب یہ بات چل پڑی ہے تو میں عرض کر دوں، سارا علم حدیث جو ہے وہ نسبت کا علم ہے۔ تو اسی وجہ سے ضعیف حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ نسبت ہے ہی نہیں، نسبت کمزور ہے۔ اچھا، اور اس میں پھر جو میں نے عرض کیا نا کہ درمیان کی رائے کیا ہے ضعیف حدیث کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر کسی ضعیف حدیث میں 3 شرائط پائی جائیں تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ذوف شدید نہ ہو، ذوف شدید نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ ذوف شدید ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ چیزوں کے درجات ہوتے ہیں اور ہائرارکی ہوتی ہے، اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے فلیٹنس کہیں نہیں پائی جاتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کو معلوم ہے طبقاتی کشمکش کے حوالے سے مارکسزم نے کوشش کی کہ ایک فلیٹنس پیدا کریں، تو نہیں ہوا نا، کچھ بھی ناکام ہو گئے۔ تو فلیٹنس جو ہے وہ تو دنیا میں کیا، وہ تو آخرت میں بھی نہیں ہے نا۔ یعنی جنت کے بھی درجات ہیں، وہ اوپر کی طرف ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت کے ہر 2 مرتبے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کی بھی تو ہائرارکی ہے نا، اس کے درکات ہیں، وہ نیچے کی طرف ہیں۔ جنت کے درجات ہیں، جہنم کے درکات ہیں، وہ نیچے کی طرف ہیں۔ تو اسی طریقے سے درجات ہوتے ہیں ذوف کے۔ تو اگر ذوف شدید نہیں ہے تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ جو ذوف ہے وہ کسی معمول بھی حکم کے تحت ہونا چاہیے، یعنی کوئی بالکل نیا نویلا عمل کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر اختیار نہیں کیا جائے گا۔ بھئی وہ بات قرآن سے ثابت ہونی چاہیے، صحیح حدیث سے ثابت ہونی چاہیے، امت کے تواتر سے ثابت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے کوئی اور کمزور روایت بھی آ جائے گی تو اس کو لے لیں گے، لیکن کوئی بالکل نیا عمل انیشیٹ نہیں کیا جائے گا ضعیف حدیث سے۔ نمبر 3، جب آپ اس پر عمل بھی کریں گے نا، تب بھی اس وقت آپ یہ اعتقاد رکھیں گے کہ میں احتیاطاً یہ کام کر رہا ہوں، نہ یہ کہ یہ لازماً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بڑا فائدہ ہے، ایک نفسیاتی فائدہ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ میں خود بھی اس کو لازم نہیں سمجھوں گا، میں اس کو ایک خیر کا کام، استحباب کا کام، فضیلت کا کام سمجھوں گا۔ اور نمبر 2، میں دوسروں کی دینداری کو اس پر نہیں جانچوں گا کہ بھئی یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے،
فلاں کام کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کی بنیاد پر میں کہوں کہ بھائی یہ لوگ جو ہے ریلیجیسلی جو ہے وہ انڈرمائنڈ ہے، کمزور ہے، نہیں، کیونکہ یہ حدیث کے بارے میں ایک ذوف کا پہلو پایا جاتا ہے، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں احتیاط کی وجہ سے، فلاں چیز بتائی گئی ہے، یہ سورت پڑھ لیں تو یہ فضیلت ملے گی، بھائی ہو سکتا ہے پیغمبر نے یہ بات فرمائی ہو تو میں کر لیتا ہوں، اس میں نقصان تو کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے، اور فلاں چیز ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اتنی احتیاط نہ بتائی ہو لیکن اس احتیاط کا فائدہ ہی ہے نا، نقصان تو کوئی نہیں نا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ جب آپ اس پہ عمل کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ لازماً پیغمبر سے ثابت نہیں ہے لیکن میں احتیاطاً اس پر عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ ضعیف حدیث پر عمل کے حوالے سے شرائط ہیں۔ اور پھر ضعیف حدیث کی روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علماء کہتے ہیں ایک شرط جو ہے وہ راوی میں لگائی جائے گی، ایک شرط مروی میں لگائی جائے گی۔ راوی وہ ہے جس کو سند کہتے ہیں، مروی وہ ہے جس کو ہم متن کہتے ہیں۔ متن کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں متن کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ عقائد سے متعلق نہ ہو اور حلال و حرام سے متعلق بھی نہ ہو۔ اگر اس میں ہوگا تو پھر ضعیف حدیث جو ہے وہ اس کو بیان بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر کن چیزوں سے متعلق ہو؟ وہ کہتے ہیں جی قصص، امثال، ترغیب، ترہیب، فضائل اعمال، اس میں ضعیف حدیث کو روایت کیا جائے گا۔ عقائد میں نہیں کریں گے، حلال و حرام میں نہیں کریں گے، ان چیزوں میں کریں گے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا اس میں بنیادی طور پر دو ہی موٹیوز ہیں، ایک ہے جلب منفعت، وہ منفعت چاہتا ہے، دوسرا ہے دفع مضرت، وہ ضرر کو اپنے سے ریپیل کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں پورا پیراڈائم قرآن مجید کا بھی یہی ہے، ایک ڈائلیکٹیکل اس کا تصور ہے کہ اس میں ترغیب ہے، رغبت دلائی گئی ہے اللہ کی رضا کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، جنت کی طرف، اور ترہیب ہے، خوف دلایا گیا ہے اللہ کی ناراضی سے اور اللہ کی غضب سے اور جہنم سے۔ تو ترغیب و ترہیب سے ہو، لیکن ایک شرط جو ہے وہ راوی میں بھی ہے۔ راوی میں شرط کیا ہے کہ وہ راوی اسرائیلیات بیان کرنے میں معروف نہ ہو، چونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا جس کو ہم نے کہا ہے کہ عقائد اور حلال و حرام، دنیا کیسے بنی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے، دنیا کیسے ختم ہوگی، یہ اسرائیلیات میں بھی بیان ہوا ہے۔ تورات، انجیل، زبور، تالمود اور اہل کتاب کی جو فولک لور جس کو ہم بولتے ہیں، لوک کہانیاں، وہ بھی نقل ہوئی ہیں۔ تو اس کا پھر امکان ہے کہ وہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے وہ عقائد سے متعلق ہو اور پھر وہ کسی ایسے راوی نے بیان کی ہو جو اسرائیلیات بیان کرنے میں معروف ہو۔ تو یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں ضعیف حدیث کے حوالے سے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ضعیف حدیث کے حوالے سے یہ رائے کہ یہ بالکل ساری کی ساری ڈسکارڈ کر دی جائے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ایک تو میں نے یہ بات عرض کر دی۔ پھر امام بخاری علیہ رحمہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے، اس بات کو ماننے میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ امام صاحب نے خود اپنے بارے میں کہا ہے، ان کی ایک کتاب ہے قانون التاویل، اور وہ اس علم سے متعلق ہے جو علم آج کل بہت فیشن میں ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ہرمینیوٹکس، فلسفے کی بھی ایک شاخ ہے وہ، اور اس کو علم التفسیر کہتے ہیں، علم التعبیر کہتے ہیں، کہ کوئی بھی متن اگر پڑھنا ہو، سمجھنا ہو تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ٹیکسٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، تعویل تفسیر کے کون کون سے دائرے ہیں جو لیجیٹیمیٹ ہیں، کون سے اللیجیٹیمیٹ ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جس طرح دیکھیں کچھ بہت سی احادیث ہیں جس میں جو ہے وہ شیاطین کا تذکرہ ہے، حوض کا، برزخ کا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بارے میں کیا رائے دیں، وہ متشابہات میں سے ہیں۔ وہاں وہ اس رسالے کے آخر میں ایک جملہ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بضاعتی فی علم الحدیث مزجات، کہ علم حدیث میں میری پونجی تھوڑی ہے، علم حدیث میں میری پونجی تھوڑی، خود اعتراف کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اس علم میں مہارت حاصل نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات جو کچھ لوگوں نے یعنی امام صاحب کی طرف سے جیسے صفائی دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ دیکھیں بہت سی احادیث ایسی تھیں جو ابتدائی دور میں ہواؤں فضاؤں میں تھی، نقل ہوئیں، امام صاحب تک بھی آئیں، امام صاحب نے نقل کی، لیکن کچھ مجموعے ایسے بھی تھے کہ جو آپ کو معلوم ہے جب تاتاریوں کا فتنہ آیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی
اور اس کی تمام لائبریری کو بھی غرق آب جو ہے وہ کر دیا گیا، تو ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ بہت سی روایتیں وہ ایسی ہو سکتی ہیں جو اس میں چلی گئیں ڈاؤن دا ڈرین۔ اچھا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے ہمیں بالکل محفوظ طریقے سے پہنچا ہے۔ قرآن مجید محفوظ ہے، سنت متواترہ موجود ہے، عمل کے ذریعے پہنچا ہے، صحیح احادیث پہنچ گئی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ سوچے نا کہ بھئی 2 3 4 حدیثیں اگر غائب بھی ہو گئیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ بھئی یہ امت گویا ولنریبل ہو گئی ہے یا اس امت کے حوالے سے کوئی نقص پیدا ہو گیا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اصل دین جو ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہم تک منتقل ہوا ہے۔